السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مؤقر علماء کرام،
اسٹیج پر تشریف فرما معزز احباب، محبت پر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اس وقت ایک بہت عام چرچا اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں کس مذہب پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مذہبی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے بعض احباب جو سیکولر مائنڈ کے ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ جب انتخابات اور چناؤ وغیرہ کا دور آتا ہے تو اس وقت یہ باتیں بہت چلتی ہیں اور چل ہی رہی ہیں۔ کچھ لوگ ماحول کو ناسازگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مذہب کا، دھرم کا کارڈ کھیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی برابر ہیں اور دھرم کا کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے۔ انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے کہ ہمیں انسانیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سارے مذاہب، دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، مانوتا اور انسانیت سب میں بھری پڑی ہے۔ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب کے اندر انسانیت کو اس حد تک بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم انسانیت کی تکریم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
قرآن کریم کی اس آیت میں کہیں پر بھی مسلمان کا ذکر نہیں ہے. نہ صرف مسلمانوں کو اہمیت اور فضیلت دینے کی بات کہی گئی ہے بلکہ پوری انسانیت کی بات کہی گئی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور میں نے پوری انسانیت کو مکرم بنا دیا ہے. ہم نے پوری انسانیت کو عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے بارے میں کہہ رہا ہے دنیا تم جتنے بھی انسانوں کو دیکھ رہے ہو یہ سب باعزت ہیں. ہم نے ان سب کی تکریم کی ہے، ان سب کو باعزت بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پوری انسانیت کو ہم نے خشکی میں اور تری میں سوار کیا ہے، اٹھایا ہے ہم نے. خشکی میں تم گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہو، زمین پر تم مختلف قسم کی سواریوں پر سفر کرتے ہو، اونٹ کا سفر، گھوڑوں کا سفر، اور اب نئی ایجادات میں جہاز کا سفر، ٹرینوں کا سفر، بسوں کا سفر، ماروتی 4 ویلر اور 2 ویلر کا سفر، سائیکل کا سفر. اور سمندر کے اندر بھی تم سفر کرتے ہو، کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو، شپ پانی کے بڑے بڑے جہاز میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو. ہم نے انسانیت کو عزت دی ہے اور ہم نے ان کو خشکی اور تری کے اندر، سمندر کے اندر سواریاں دی ہیں، ہم نے ان کو سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے. کھانے پینے کے لیے ہم نے جو رزق اتارا ہے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اور ہم نے پوری انسانیت کو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، دنیا میں ہم نے بہت سی مخلوقات جو پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی ہے انسانوں کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ساری انسانیت میں انسانوں کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہے انسان. لیکن یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے سب سے مخلوقات جتنی بھی پیدا کی، ہم نے بہت سی مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا ہے، یہ عزت دی ہم نے. دیکھ رہے ہیں انسانیت کی تکریم، انسانیت کا درس، انسانیت کا سبق سیکھے کوئی میڈیا والا اسلام سے. ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے. جب عزت کی بات آئی، تکریم کی بات آئی، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری بنی آدم کو، پوری انسانیت کو، آدم کی ساری اولاد کو ہم نے باعزت بنایا ہے. تکریم، عزت کی ہے ان کی، باعزت بنایا. ساری انسانیت باعزت ہے. ہم جتنی آپ کی عزت کریں گے، ہم اتنی ایک ہندو بھائی کی بھی عزت کریں گے، عیسائی کی بھی عزت کریں گے. انسانیت کا احترام حل میں باقی رہنا چاہیے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی. ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں،
ساری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، یا ایھا الناس، ہے سمپورن مانو ذاتی، ہے پورے وشو کے انسانوں، پورے وشو کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے لوگوں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے. تمہارے باپ آدم ہے، منو ہے، آشو ہے، اور تمہاری ماں ہیوتی ہے، شتروپا ہے. تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. اس سے بڑی انسانیت کا درس کون سا مذہب دے گا، جس نے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی اور دنیا میں رہنے والے ہر مذہبی انسان کو، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رب کو پوجتا ہو، وہ کسی بھی خدا کی عبادت کرتا ہو، اس نے اپنا رب اور اپنا معبود کسی کو بھی بنا لیا ہو، لیکن ہمارے رب نے اس کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی سنتان کہا ہے. یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاں ایک ہے. ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، تم اس کو اپنے خاندان سے جدا نہیں مذہب الگ ہو سکتا ہے لیکن تمہارا خاندان الگ نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنا دیے ہیں. ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی تم سے یہ کہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں تم سے چھوٹا ہوں. نہیں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. ہم نے یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ خاندان میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. قرآن کریم کی آیت منوسمرتی کے اس منتر پر تھپڑ مار رہی ہے جو یہ کہتی ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا، برہما نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو، ہریجن کو، نیچی بیک ورلڈ کو، شودر کو اپنے پیروں سے پیدا کیا. لہذا ہریجن کو، شودر کو، نیچی ذاتی والے کو گیان، علم حاصل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، وید پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے. لہذا اگر کوئی ہریجن، کوئی شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں تانبا سیسا پگھلا کے ڈال دو. اور اگر یہ شودر نیچی ذات کا آدمی کسی برہمن کی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈال دے تو اس شودر کی آنکھیں نکال لو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو. راجہ بننے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے، شودر کو نہیں، کیونکہ اس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہے. یہ منوسمرتی کے اس منتر پر قرآن کی آیت تھپڑ مار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا درس اور سبق اور پاٹھ اور لیسن اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام نے پڑھایا ہے. ہم نے قرآن کی آیت بھی رکھ دی اور ہندو دھرم کا منتر بھی. فیصلہ آپ کے سامنے ہے، بتائیے انسانیت کا درس سب سے زیادہ کہاں مل رہا ہے؟ ایک طرف ہندو دھرم کہتا ہے برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھوں سے چھتری کو، ران سے ویش کو اور پیروں سے شور پیدا کیا. یعنی کوئی برہما کے منہ سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی ران سے، کوئی پیروں سے پیدا ہے. یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، تم لوگوں میں سے کوئی نہ منہ سے پیدا ہے، نہ ہاتھوں سے پیدا ہے، نہ ران سے پیدا ہے، نہ پیروں سے پیدا ہے، بلکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم نے تمہارے شعبے، قبیلے، برادریاں، ذات بنائی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر بڑا ہونے کا حق نہیں ہے. کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے.
ہے, سب برابر ہو. ان کرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں اوپر والے ایشور کی درشٹی میں بڑا وہ ہے جو اوپر والے سے سب سے زیادہ بھے بھیت ہوتا ہے, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے, بس اور کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والا سب سے بڑا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے, ایک قبیلے سے جوڑ دیا, ایک کنبے سے جوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی دھرم کا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو یہ سمجھنا کہ اس کا دھرم تو الگ ہو سکتا ہے, اس کا رب تو الگ ہو سکتا ہے, اس کا خدا تو الگ بنایا ہوگا, لیکن یہ ہمارا بھائی ہے. باپ اس کا وہی تھا جو میرا ہے, ماں اس کی وہی تھی جو میری ہے. ایک خاندان سے جس نے سارے دھرموں کو جوڑ دیا ہو, اس سے زیادہ انسانیت کا درس کون سا دھرم دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بلایا جانا چاہیے ٹی وی ڈیبیٹ پر, تاکہ بتایا جا سکے انسانیت. انسانیت کا گلا پھاڑ پھاڑ کے تم چلا رہے ہو انسان انسان انسان, سب سے بڑا دھرم انسان. آؤ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا دھرم انسان ہے, اور اس بات کو بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو اسلام نے بتایا ہے. تم ہمیں بتاؤ گے جو برہمن کو برہما جی کے منہ کی پیداوار مانے, اور شودر کو ہریجن کو برہما کے پیروں سے پیدا ہونے والا مانے, وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے. وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے. وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے. مانوتا اور انسانیت سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں. ہمارا دھرم ہمیں بتلاتا ہے, انسانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمیں دیتا ہے. ہمارا دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ دیکھو انصاف کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا, نیائے کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا, تم ذات برادری نہ دیکھنا, اپنا بھائی بہن نہ دیکھنا. سچی بات منہ پہ کہہ دینا, چاہے وہ تمہارے دھرم کے خلاف ہو, چاہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہو, چاہے وہ تمہاری کے خلاف ہو, چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہو. اگر سچی بات جو ہو رہی ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا, انصاف کی بات ڈنکے کی چوٹ کہنا. یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے, ہم اس کے بارے میں حد صحیح بات کیسے کہہ دیں, یہ ہمارا ورودھی ہے, ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں. نہیں, قرآن ہمیں درس دیتا ہے, قرآن ہمیں پاٹھ پڑھاتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اے مومنو, اے مسلمانوں, یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہ کر دے, نیائے کی ہتیا اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. ہر حال میں انصاف کرنا, ہر حال میں نیائے کرنا, وہ اقرب للتقوى, یہی تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اسلام نے صاف کہہ دیا کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ مت کر دینا. ہمارا ایک مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ آدمی ہندو ہے, فیصلہ مولانا جرجیز کے پاس آیا ہے. جرجیز صاحب دونوں کی باتیں سنتے ہیں, پتا چلا جرجیز صاحب کو یہ زمین ہندو کی ہے. مسلمان یہ فیصلہ لے کر میرے پاس آیا ہے, سوچتا ہے کہ مولانا جرجیز بھی مسلمان ہیں, میرے حق میں فیصلہ کریں گے. جرجیز صاحب, اب قرآن کی آیت تمہارے لیے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہندو بھائیوں کی دشمنی تمہارے دل میں پیدا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم غلط فیصلہ کر دو. نہیں نہیں, دشمنی اپنی جگہ پر, مذہب اپنی جگہ پر, لیکن انصاف کا مڈر نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا, ہر حال میں تمہیں سچا انصاف کرنا چاہیے. جرجیز صاحب ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن ہیں, لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے یہ زمین ہندو کی ہے, لہذا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ
فیصلہ سنو، اس زمین کا مالک رام چندر ہے، اس زمین کا مالک کرن کمار ہے، اس زمین کا مالک ستیش چندر ہے، اس زمین کا مالک رام وشواس ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ فیصلہ سناؤ، کیونکہ تمہارے قرآن کا یہی حکم ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نیائے اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہاں تو رشتہ داریاں دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، مذہب دیکھ کر کیا ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے تو ہم سوچتے ہیں غلطی میرے رشتہ دار کی ہے، تب تو چاہتے لے دے کے معاملہ کسی طرح بن جائے، اور اگر ہمارے رشتہ دار کا معاملہ نہیں حق پر ہے تو چاہتے کہ فیصلہ میرے رشتہ دار کے حق میں ہو جائے۔ جب رشتہ داری کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو ہم کسی غیر آدمی کو غیر دھرم والے کے حق میں انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹھاؤ واقعات، اللہ کے نبی کے پاس مقدمہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ یہودی کے حق میں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے انصافی نہیں کی ہے، اور انصاف کے معاملے میں آپ نے دھرم نہیں دیکھا ہے اور مذہب نہیں دیکھا ہے۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان بہت سی آیتیں ہیں لیکن 3 آیتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری انسانیت کو مکرم اور باعزت بنایا ہے، عزت بخشی ہے پوری ساری دنیا کی انسانیت کو۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی سب بھائی بھائی ہو۔ اور تیسری آیت میں میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کرے، یعنی انصاف برابر ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے بیٹے کے خلاف کیوں نہ ہو۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قاضی بنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جج بنایا تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت علی کی زرہ کھو جاتی ہے۔ زرہ جانتے ہیں نا، سینے پہ ڈال لی جاتی ہے تاکہ دشمن جب تیر مارے تو سیدھے سینے میں نہ لگے بلکہ لوہے کی اس زرہ پر لگ جائے تو سینے میں تیر نہیں چبھے گا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوہے کی زرہ پہن لی جاتی تھی تاکہ تیر اور تلوار کا کھنجر یا تلوار کی زخم ہمارے سینے پر نہ لگنے پائے۔ وہ زرہ کہیں کھو گئی، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی حضرت علی نے۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہا ہے یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا اے علی، اور علی کون ہے؟ چیف منسٹر۔ علی کون ہے؟ امیر المومنین، پورے علاقے کے امیر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زرہ میری ہے۔ اور وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ اے علی تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، دیکھو انسانیت سے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ زرہ میری ہے، اگر تم اس زرہ کو اپنی زرہ کہتے ہو تو کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں تمہیں اس زرہ کو اپنی ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا ہوگی۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی کون ہے؟ شریح۔ اور جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ سوچ رہے ہیں؟ خود جج بنایا حضرت علی نے، قاضی بنایا علی نے، اور مقدمہ دائر کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی۔ کس کے خلاف؟ ایک یہودی کے خلاف۔ یہاں تو تھوڑی سی لالچ دے دی جائے کہ اس مسجد و مندر کا فیصلہ میرے حق میں کر دو، ہم تمہیں راج سبھا پہنچا دیں گے، تو بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں قاضی شریح حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے جو فیصلہ سنایا وہ حضرت علی کے خلاف سنایا، امیر المومنین کے خلاف سنایا۔ ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ زی ہندوستان اور انڈیا ٹی وی اور زی نیوز ان واقعات کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے باس جو ہڈی ڈالے ہوئے ہیں وہ چھین لیں گے۔ تم اسلام کی تعریف کر رہے ہو، اور کتوں کو ہڈی نہیں چھوٹتی ہے۔
حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا، یہودی کے پاس نوٹس پہنچتا ہے، حضرت علی نے تمہارے اوپر مقدمہ دائر کیا ہے، تمہیں کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں آنا پڑے گا۔ یہودی اپنی تاریخ میں کورٹ پہ پہنچتا ہے، اس کٹگھرے میں حضرت علی کھڑے ہیں اور اس کٹگھرے کے اندر یہودی کھڑا ہے۔ حضرت علی کو حکم ہوتا ہے، بتائیے آپ مدعی ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا میٹر ہے آپ کا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کے پاس زرہ دیکھی ہے، وہ زرہ میری ہے، اور 6 مہینے پہلے وہ زرہ کھو گئی تھی، وہ اس یہودی کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زرہ مجھے دے دی جائے۔ قاضی شرح پوچھتے ہیں، اے یہودی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ امیر المومنین علی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو میری زرہ پسند آئی تو میری زرہ پر انہوں نے نیت خراب کر لی اور میری زرہ کو اپنی زرہ کہنے لگے ہیں۔ کورٹ تو ہوتی ہے دونوں کی باتیں سننے کے لیے۔ اچھا، حضرت علی کو کہا جا رہا ہے میری زرہ دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی ہے، دیکھیے الزام کیسا لگ رہا ہے، لیکن تمہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی میں پیش کر رہا ہے، علی تم نہیں بول سکتے۔ اب قاضی شرح نے یہ نہیں کہا اتنا بڑا آدمی اور امیر المومنین کیوں جھوٹ بولے گا، بلکہ قاضی شرح نے دستور کے مطابق، لاء کے مطابق، قانون کے مطابق ایک نقطہ اٹھایا اور کہا، اے علی، امیر المومنین نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ کٹگھرے میں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، امیر المومنین نہیں کہا جائے گا تمہیں۔ اے علی، اگر اس کے پاس جو زرہ ہے وہ تمہاری ہے تو تم کوئی گواہ پیش کرو جو یہ کہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے حسن اس کی زرہ دیکھو اور بتاؤ کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت حسن نے زرہ دیکھی اور زرہ دیکھنے کے بعد یہودی کو دے دی اور کٹگھرے میں کھڑے ہو کر گواہی دی، اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میرے ابو کی، وہ حضرت علی کی، امیر المومنین کی، حضرت علی کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ قاضی شرح منچ پر جس کرسی پر بیٹھے اسی کرسی پر حکم دیتے، اے علی، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے باپ کے حق میں کسی بات کی گواہی دینا ہو اور کسی گواہ کو بلوانا ہو تو باپ کے لیے گواہی دینے والا اگر اس کا بیٹا آتا ہے تو باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اولاد تو اپنے باپ کے فیور میں بولتی ہی ہے۔ لہذا اے علی، تمہارے بیٹے حسن گواہی ختم کی جاتی ہے، بیٹے کی جگہ کسی اور کی گواہی لاؤ۔ بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیٹا تو وہی بولے گا جو باپ بول رہا ہے۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ حضرت علی نے کہا ایک اور گواہ ہے میرے پاس، آواز دی میرے غلام قمبر کو بلایا جائے۔ حضرت علی کا غلام قمبر آتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے، زرہ دیکھ کر کہتا ہے قاضی صاحب یہ زرہ میرے مالک کی، میرے آقا کی، علی کی ہے۔ قاضی شرح غلام کی گواہی سنتے تو کہتے ہیں کہ تم کس کے غلام ہو؟ کہا حضرت علی کے۔ قاضی شرح کا حکم دیکھیے، اے علی سوری، علی سوری، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بہت سے غلام اپنے مالکوں کی دھمکی اور اپنے مالکوں کے کھلانے اور پلانے کی وجہ سے مرعوب رہتے ہیں اور وہ وہی بات بولتے ہیں جو ان کا مالک چاہتا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔
نہ آپ کے بیٹے کی گواہی مانی جائے گی نہ آپ کے غلام کی. اب کوئی ایسا آدمی لے کے آؤ جو نہ آپ کا رشتہ دار ہو, جو نہ آپ کا بیٹا ہو, جو نہ آپ کا غلام ہو, کوئی دوسرا آدمی ہو جو آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ زنا میری ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سوری قاضی صاحب میرے پاس میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. چاہتے تو حضرت علی جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے. امیر المومنین کی بات کون نہیں مانتا؟ مودی کی بات کون نہیں مانے گا؟ سب مان رہے ہیں نا. الیکشن کمیشن تک تو ان کی بات مان رہا ہے, سپریم کورٹ تک تو ان کی بات مان رہا ہے, سی بی آئی, ای ڈی سب تو ان کی بات مان رہے ہیں. تو حضرت علی کی بات کون نہیں مانتا؟ چاہتے تو جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے, لیکن حضرت علی نے انسانیت دکھائی اور کیا کہا؟ بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, آپ کو جو فیصلہ سنانا ہو سناؤ. قاضی شرح قلم چلاتے ہیں. حضرت علی اپنی زنا کی گواہی کے لیے پکے ثبوت نہیں دے سکے اور سچے گواہ نہیں دے سکے. بیٹے کی اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے, اس لیے زنا کی گواہی کسی دوسرے آدمی کے ذریعے نہیں مل سکی, اس لیے حضرت علی کا فیصلہ خارج کیا جاتا ہے, حضرت علی کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے اور یہ زنا یہودی کو دی جاتی ہے اور یہودی اس زنا کا مالک رہے گا. اسلامی کنٹری میں اسلامی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور فیصلہ سنانے والا حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی قاضی شرح ہے جس کو حضرت علی نے قاضی بنایا ہے, اور ایک معمولی یہودی کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ زنا تمہاری ہے. غور کرو حضرت علی کی کتنی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے, بڑی عدالت میں, بڑے مجمع میں, لیکن قاضی شرح نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے. امیر المومنین ہیں آپ, ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن فیصلہ سنانے کا حق مجھے ہے. قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ سنایا, آپ سچے اور پکے گواہ پیش نہیں کر سکے, لہذا زنا اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس زنا ہے. اے یہودی, اس زنا کے مالک تم ہو. وہ یہودی جب کورٹ سے نکلتا ہے, کٹ گھرے سے نکلتا ہے, وہ یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس اسلامی کنٹری کے اندر حضرت علی کے بنایا ہوا جج کیا فیصلہ کرتا ہے. جیسے ہی اس یہودی نے یہ فیصلہ اپنے آپ میں سنا, وہ زنا لے کر باہر آیا اور کورٹ کے کچہری کے عدالت کے دروازے پر کھڑا ہو کر سارے لوگوں کے سامنے کہتا ہے, جج صاحب آپ نے فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سنایا, آپ قابل مبارکباد ہیں. اب میرا دعویٰ سنیے اور اب میری طرف اعلان سنیے. قاضی صاحب آپ نے جو فیصلہ سنایا میرے حق میں وہ صحیح ہے. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. آپ نے نہیں مانی, آپ نے اچھا کام کیا, لیکن اب میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے, یہ زنا علی ہی کی ہے. وہ اپنے گھر کے دروازے پر اس زنا کو چھوڑ گئے تھے, ان کا غلام پانی لینے چلا گیا, تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کی زنا کو میں نے لے لیا, 6 مہینے تک چھپائے رکھا اور 6 مہینے کے بعد اس کو حضرت علی کے سامنے لے کر آ گیا کہ دیکھیں 6 مہینے کے بعد یہ پہچانتے یا نہیں پہچانتے. انہوں نے پہچان لیا, مقدمہ دائر کیا. میں کہتا تھا یہ زنا میری, یہ کہتے تھے میری. اب میں کورٹ کے ذریعے انصاف دیکھنا چاہتا تھا, کورٹ نے بھی میرے حق میں سچا انصاف کیا. اب اس انصاف کا اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس کی زنا اس کو واپس کر دوں اور اس بات کا اعتراف کروں یہ زنا میری نہیں ہے. حضرت علی کے ہاتھ میں وہ زنا دیتے ہیں, اے امیر المومنین یہ زنا آپ کی ہے, آج میں بھرے مجمع میں یہ زنا آپ کو دے رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زنا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, یہ زنا دے رہے ہیں, وہ زنا لے رہے ہیں. اس یہودی نے کہا اے علی آج اپنے خلاف آپ نے خاموشی کے ساتھ فیصلہ سن لیا, نہ قاضی کو ہٹایا, نہ جج کو ڈانٹا, نہ آپ نے اس فیصلے کے خلاف کوئی حکم جاری کیا. آپ کے صبر نے مجھے مجبور کر دیا اس بات کے لیے کہ آپ جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں اس سے پیارا مذہب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب قاضی صاحب بھرے مجمع میں میرا اعلان سنیے,
بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں. میں بھی اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں جو اتنا زیادہ انصاف پسند ہے اور اتنا زیادہ انصاف پرست ہے. میں اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں. قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا مرڈر، انصاف کا خون کرنے کے لیے مجبور نہ کر دے. دشمنی اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے لیکن اس دشمنی کی وجہ سے آپ صحیح انصاف نہ کرو. یہ فیصلہ میرے دشمن کے لیے کیسے جا رہا؟ انصاف کا مرڈر. کیا سمجھا آپ نے قرآن کی اس آیت سے؟ کیا فیصلہ لیتے ہیں آپ؟ انسانیت کا سب سے بڑا درس کون دے رہا ہے؟ مصر کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر ابن عاص کو. سنیے اب ہم یہاں کہاں رکھیں گے؟ تو دیکھیے یہ لیجیے. اب ہم پکڑ کے پیئیں گے بولیں گے، اب ایسے کریں گے تو پیچھے نہیں جائے گی. تھوڑی اتنا تو سینس ہونا چاہیے آدمی کے پاس. یا تو یہاں کوئی چیز رکھی ہو تو چلو بس پیتے جائیں رکھتے جائیں. آئیے اور سنیے. آج بہت سی گرہیں اور باطل چھٹیں گے. لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام نے انسانیت کا اتنا بڑا مقام بتایا ہے. اب یہ بھی غلط ہے، الٹی طرف رکھنا. اس میں بھی کیڑا جا رہا ہے، مچھر. ایک اور واقعہ سنیے. آپ سننے کے موڈ میں ہے نا تو آپ سنیے اور انصاف کریے. آپ تو اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو. اپنی اولاد، 4 بیٹے، جس بیٹے نے زیادہ خاطری کی اس کو زیادہ دے دو. اس نے زیادہ دیکھ ریکھ کی میری، اس کو مرنے دو کمینے. تم اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے. عدل کا تقاضا ہے. مصر کا گورنر بنایا تھا. اور سنیے بڑا دلچسپ واقعہ، دل کانپ جائیں گے تمہارے، دل تھرا جائیں گے. کیسا انصاف؟ حضرت عمر فاروق نے مصر کا گورنر بنایا. کس کو؟ عمر ابن عاص. عمر ابن عاص کو. مصر کے اندر عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا تھا اور اس نے نعرہ لگایا کیا مجھ سے بھی زیادہ تیز رفتار میں کوئی گھوڑا چلا لے گا؟ تو ایک یہودی بچہ تھا، چھوٹا بچہ. اس نے عمر ابن عاص کے بیٹے سے کہا آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں. کہا آؤ کر لو. دونوں لوگوں کے گھوڑے ایک ساتھ چلے. 1 2 3 ہوا. دونوں کے ایک ساتھ گھوڑے چلے. یہودی بچے نے کسی طریقے سے ایکسپیرینس تھا، اس کو تجربہ تھا، اپنے گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی اور گھوڑا اتنی تیز چلا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے گھوڑے کو پیچھے کر دیا اور یہودی کا بیٹا گھوڑ دوڑ میں آگے نکل گیا. جب ریس ختم ہوئی تو عمر ابن عاص کا بیٹا نکلا، گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد اس یہودی بچے کو ایک تھپڑ مارتا ہے. سر پھل گیا. وہ بچہ جانتا نہیں تھا یہودی کا یہ کس کا لڑکا ہے. اس نے کہا تم نے مجھے بیجا مارا ہے. آپ نے خود ہی کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے آگے نکل جائے، مقابلہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہوتا ہے. پھر ہم گھوڑے کو لے کر آگے نکل گئے. تو اس پر آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ آپ نے اکارڑ مارا ہے، بے وجہ مارا ہے، بلا سبب آپ نے مجھے مارا ہے. اس نے کہا چپ، ابھی ایک اور ماروں گا تمہیں تھپڑ. کہا ٹھیک ہے آپ مجھے مار سکتے ہیں لیکن یہ مقدمہ میں امیر المومنین عمر ابن عاص کی عدالت میں لے کر جاؤں گا. جب اس نے عمر ابن عاص کا اس کے باپ کا نام لیا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مسکرا کر کہتا میرا کچھ نہیں ہوگا، جاؤ مقدمہ دائر کر کے دیکھ لو، میرا باپ اس علاقے کا امیر ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا، وہ امیر المومنین ہے.
یہودی بچے نے سنا کہ جب اسی کا باپ امیر المومنین ہے تو شاید وہ اپنے بیٹے کی حمایت کرے گا اور مجھے انصاف نہیں دے پائے گا، اس لیے معاملہ خاموش رہا، معاملہ دب گیا۔ اس نے کہا ہی نہیں۔ جرجیس صاحب کو معلوم ہے کہ اس لڑکے نے مجھے گالی دی ہے، میں عدالت میں مقدمہ دائر کر دوں، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اسی کا باپ ودھائک ہے اور ایم پی ہے تو میرا کیا ہو جائے گا، پولیس کو فون کر دے گا، معاملہ دب جائے گا، تو چھوڑو، بہتر یہ ہے کہ خاموشی رہو، بے عزت ہونے سے کیا فائدہ۔ یہی سوچ کر وہ یہودی بچہ خاموش رہ گیا۔ لیکن حضرت عمر ہر علاقے کا دورہ کرتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد وہ مصر میں پہنچتے ہیں تو حالات کا جائزہ لیتے تھے اور لوگوں کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اپنے امیر سے، عمر ابن عاص میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لوگوں سے پوچھتے تھے اپنے امیر کے بارے میں جس کو ہم نے گورنر بنایا ہے، یہی کام کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے میں کوئی آتا ہے؟ کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ محبت پور۔ ودھائک کون ہے یہاں کا؟ جو بھی ہو، چلیے 2-3 دن جو بھی ہو، اللہ۔ اس ودھائک کے بارے میں کیا کبھی چیف منسٹر آیا ہے یہاں پوچھنے کے لیے کہ آپ کو اپنے ودھائک سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مثال۔ کہیں بھی میرا علاقہ اٹاوا، میرا علاقہ ہے اٹاوا۔ بدقسمتی سے اس مرتبہ جو لہر چلی اور ای وی ایم کا جو چمتکار تھا، سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ؟ چپ رہو یار۔ میرا علاقہ اٹاوا، اٹاوا سے کبھی بھی ملائم سنگھ کا کینڈیڈیٹ کبھی نہیں ہارا، ہمیشہ اٹاوا سے وہی جیتتے رہے، جو اٹاوا کا ہی ملائم سنگھ ہمیشہ سپاہی کا کینڈیڈیٹ جیتے۔ لیکن اس مرتبہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ کچھ تو لہر تھی اور کچھ ای وی ایم کا معجزہ تھا، کرامت تھی، ای وی ایم کا چمتکار کہہ لو۔ ہنومان جی کی اور بجرنگ بلی کی بڑی کرپا ہے اس وقت ای وی ایم پر، اور رام چندر جی کا آشیرواد ہے۔ تو اس لیے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں نا، بنگال میں ایک علاقے میں بٹن دبایا جا رہا ہے، ٹی ایم سی کو ووٹ جا رہا بی جے پی کو۔ چناؤ ادھیکار کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کہ ہاں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے۔ ارے گڑبڑی ہوئی ہے تو بی جے پی کو ووٹ کیوں جاتا ہے؟ یہ عقل میں سوچو۔ ارے گڑبڑی ہوئی ہے، ہم ٹی ایم سی کو دے رہے ہیں تو کانگریس میں جانا چاہیے، کبھی سی پی ایم میں جانا چاہیے۔ یہ گڑبڑی ایسی کیا ہے جو بٹن دباؤ تو کمل پڑ ہی جاتا ہے، اتنی بڑی گڑبڑی۔ یہ گڑبڑی نہیں ہے، یہ رام چندر جی کا چمتکار ہے، یہ آشیرواد ہے رام چندر جی کا، جو صرف بیچارے کمل والوں کو ملا ہوا ہے، اور رام چندر جی کی کرپا صرف ان لوگوں کے اوپر ہے، کیونکہ رام چندر جی بھی جانتے ہیں کہ یہی ہمارے سچے بھکت ہیں۔ ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا، سمجھدار ہوگے تو سمجھ گئے ہوگے، نہیں سمجھے ہوگے تو رات میں سوچ لینا، صبح تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور زی ہندوستان والے کی کھوپڑی میں بیٹھ گیا تو 4 دن دکھائے گا، دیکھو کہاں چھپا ہے مولوی، یہ مولانا جل ممتا کا مولانا، دیکھ رہے ممتا کا مولانا۔ اللہ کا شکر ہے ممتا کا مولانا بول رہا ہے، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ نہ بول دے کہ مولانا کی ممتا، مولانا کی ممتا، ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ نہ بول دے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا چینل والے نے کہ مولانا صاحب کہاں ہیں اس وقت آپ یہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یو پی میں یوگی جی نہیں چھوڑتے، دلی میں مودی جی نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کو بھائی جہاں ممتا ملی میں وہاں چلا گیا۔ تو اس نے لگا کہ کیا بولا؟ ہم نے کہا مطلب ممتا مطلب پریم محبت، ہم نے دونوں باتیں کہہ دی۔ ہم کو جہاں ممتا ملی مطلب جہاں ممتا کی دیدی ہے وہاں ہم چلے گئے، اور ممتا کا ایک پیار، جہاں مجھے پیار ملا، جہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا میں وہاں چلا گیا۔ کہنے لگا میں سب سمجھ رہا ہوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اب بدھوؤں کو بھی عقل آ گئی ہے، اب میری باتیں سمجھنے لگے ہیں، اتنی۔ اب بتائیے یہ کیا کہاں چھپا ہے مولانا؟ پھر میں نے اس کی خیر خبر لی، میں نے کہا کہ زی ہندوستان کی اینکر پوچھ رہی ہے کہاں چھپا ہے، کس بل میں؟ مودی جی نے تیری آنکھ میں جو چشمہ لگایا ہے اس سے تو اندھی ہو گئی ہے، تجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ ارے میں آج بھی بنگال میں ہوں، ممتا کے علاقے میں ہوں، اپنے آدمیوں کو بھیج اور دیکھ میں کہاں ہوں، دیکھ۔ اب چشمہ ہی تیرے اوپر لگ گیا تو اندھی ہو گئی، تو ہم کیا کریں؟ اب کسی کا چشمہ تجھے اندھا کرا دے تو اپنی آنکھ کا آپریشن کراؤ، موتیا بند ہو گیا ہو تو آپریشن کراؤ۔ مولوی جرجیس کہیں نہیں چھپا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسی ہندوستان میں ہے، اپنے ملک میں ہے، اپنے دیش میں ہے، اس دیش میں ہے جس کو مسلمان علماء نے اپنی شہادت اور اپنی قربانی
قربانی اور پھانسی کے پھندوں پر جھول کر اس دیش کو آزاد کرایا. اس دیش میں ہوں کہ اگر ہمارے مولویوں نے اس دیش کو آزاد نہ کرایا ہوتا تو مودی جی بھی اس دیش کے پردھان منتری نہیں بن پاتے. مودی جی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے مسلمان علماء کا, اور ہم مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر ان مسلمانوں نے اپنی خون کی قربانی نہ دی ہوتی تو یہ کبھی سپنا نہیں دیکھ پاتے, موہن بھاگوت کبھی ان کو پردھان منتری نہیں بنا پاتا. یہ ہم مسلمانوں کی مرہن منت ہے, اور زندگی بھر ہمیشہ احسان رہے گا مسلمانوں کا مودی جی کے اوپر. جی تو میں نے کہہ دیا, کہنا بھی چاہیے, کیونکہ بزرگوں کا ادب و احترام کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں. تو میرے بھائیوں, یہ احسان تمہیں ماننا پڑے گا. اگر ہم مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں نہ دی ہوتی تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا, اور دیش آزاد نہ ہوتا تو ابھی انگریز حکومت کر رہے ہوتے, اور انگریز حکومت کر رہے ہوتے تو مودی جی کا نمبر آتا نہیں, وہ ابھی پلیٹ فارم پہ چائے بیچ رہے ہوتے, تھوڑی سی ترقی کر کے پکوڑے وکوڑے تل رہے ہوتے, اتنا ہو جاتا. لیکن دیش کے پردھان منتری نہیں بن پاتے. دیش کے پردھان منتری بنے تب کب جب دیش کو مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر آزاد کرایا, لاکھوں علماء نے قربانیاں دی. جب دیش آزاد ہوا, اور آزاد ہوا تو جمہوری نظام چلا, اور بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایک نیچی ذات کے آدمی کو بھی پردھان منتری بننے کا موقع ملا. یہ ملا کب؟ جب مسلمانوں نے خون بہا کر اس دیش کو آزاد کرایا. تو احسان کس کا ہوا؟ ہم مسلمانوں کا. لیکن چلو ہم معاف کر رہے ہیں, مت مانو, کیونکہ تم حقیقت کا اعتراف کر نہیں پاؤ گے, اور حقیقت ہے یہی, حقیقت ہے یہی. تو میرے پیارے ساتھیوں, تھوڑی سی بات آگے چلی گئی. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور آنے کے بعد جب میٹنگ لی لوگوں کی, پوچھا کیسے حالات ہیں, لوگوں نے بتایا بہت اچھے, عمر ابن عاص صحیح کام کر رہے ہیں, کہ ہاں کام صحیح کر رہے ہیں. لیکن وہی چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا, امیر المومنین آپ مدینے سے آ رہے ہیں, جی اگر آپ مجھے انصاف دلا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ایک یہودی باپ کا بیٹا ہوں. کہا ادھر آؤ. اپنا شہر ہے, مسلمانوں کی بستی ہے, ایک یہودی بیٹے کو بلا رہے ہیں. کون؟ امیر المومنین. کاش یوگی جی بھی کبھی ہم کو بلاتے اور اس پیار سے بٹھا کے بولتے, بتاؤ بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں, بتاؤ یہ دیش سب کا ہے, یہ پردیش بھی سب کا ہے, تم مسلمان ہو تو کوئی آفت تو نہیں آ رہی تمہارے اوپر. کاش اس طریقے سے کوئی پوچھنے والا آج ہمارے اس ملک میں, اس دیش میں ہوتا تو اس دیش کو سلامی دی جاتی. ہم تو سلامی ویسے بھی دیتے ہیں, کہاں غدار لوگ سلامی دیں گے؟ جنہوں نے مہاتما گاندھی کو نہیں چھوڑا ہو وہ ہمیں چھوڑیں گے. امیر المومنین نے اس یہودی بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا, بیٹے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں انصاف ملے گا. تم بتاؤ کیا تمہارے ساتھ پرابلم ہوئی ہے؟ کہتا امیر المومنین یہ اب اس شہر کے گورنر ہیں مصر کے, ان کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا تھا, اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ کوئی ہے جو ہم سے اچھا گھوڑا دوڑا لے. میں نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا, ہم دونوں ایک ساتھ گھوڑا دوڑانے لگے. میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میں آگے نکل گیا. امیر المومنین میں جیت گیا. کوئی پیسہ شرط نہیں لگا تھا, کوئی رقم شرط نہیں لگی تھی, بس ایک مقابلہ ہو رہا تھا کہ میرا گھوڑا اچھا کہ تمہارا گھوڑا اچھا, میں اچھا دوڑا لیتا ہوں یا آپ. میرا گھوڑا آگے نکل گیا. جب یہ ہار گئے تو یہ اترے اور سب کے سامنے انہوں نے میرے ایک تھپڑ مارا. میں نے کہا کہ تم نے مجھے اکال بلا سبب مارا ہے. تو انہوں نے کہا چپ رہو ورنہ ایک اور مار دوں گا. میں نے کہا کہ میں اس مقدمے کو لے کر امیر المومنین عمر ابن عاص کے دربار میں جاؤں گا. تو اس نے کہا میرا باپ امیر المومنین ہے, مصر کا گورنر ہے, وہ میرا کچھ نہیں ہوگا, تمہاری شکایت بیکار کر دی جائے گی. حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی. عمر فاروق کی نظر کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. حضرت عمر فاروق نے جب عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی, سخت لہجے میں فرمایا, اے عمر ابن عاص, جب لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں, جب لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں تو تمہاری گورنری میں, تمہاری امیری میں, تمہاری عمارت میں, تمہاری صدارت میں
جو دیش جو ملک جو شہر چل رہا ہے اس میں کسی کو غلام بن کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کو بلاؤ. عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کو آواز دی. حضرت عمر سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے نے ہمارے دربار میں شکایت ہی نہیں کی، اگر شکایت کی ہوتی تو میں انصاف ضرور دلاتا. بیٹا آ گیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا یہی بچہ ہے عمر ابن عاص کا جس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ اس یہودی بچے نے کہا امیر المومنین اسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے. یہ جو بول رہا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. لوگوں سے پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے. کہا یہودی بچے سے بیٹا جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو اور اپنا انتقام لے لو. دیش اپنا، ملک اپنا، مسلمانوں کی تعداد اپنی، لیکن ایک غریب اور یہودی بچے کو انصاف. اس یہودی بچے نے زور سے تڑاکے دار تھپڑ مارا، اتنی زور سے جتنی زور سے اس نے مارا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے کہا حساب کتاب برابر، آئندہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے. عمر ابن عاص تم بھی ادھر آؤ. میں جی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے، یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے. تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی تاریخ ہو، عیسائیت کی تاریخ ہو، یہودیت کی ہسٹری ہو، عیسائیوں کے پاس ہسٹری ہو. لاؤ لاؤ جو ہسٹری اسلام پیش کر رہا ہے. کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کو، اور اپنے ساتھ جس خادم کو لائے تھے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کو بھی مارو عمر ابن عاص کو. عمر ابن عاص نے کہا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ بعد میں بتاؤں گا. کہا امیر المومنین میرا قصور کیا ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. غلام اٹھا حضرت عمر کا اور ایک تھپڑ مارا عمر ابن عاص کے گال پر. کہا اب سنو تمہارا قصور کیا ہے. ارے بیٹے نے جب اس نے کہا تھا میں شکایت کروں گا، عدالت میں جاؤں گا، تو تمہارے بیٹے نے کہا تھا کہ میرا باپ امیر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تمہارے بیٹے کو ہمت اس لیے پڑی کیونکہ تم امیر تھے، اور تمہارے بیٹے نے جملے اس لیے کہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی. تم نے یہ نہیں پڑھایا کہ امیر و غریب، عہدیدار اور رعایا سب برابر ہے، اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر تم نے یہ سبق پڑھایا ہوتا اپنے بیٹے کو تو تمہارا بیٹا یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا. یہ تھپڑ اب تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو گے اور صحیح تعلیم دو گے، اور تمہاری اولاد آگے چل کر اب کسی غریب اور کسی بھی دوسرے مذہب کے آدمی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی. یہ انصاف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہاں ہے مثال؟ بتائیے. تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. ہم کہاں ہیں؟ کس بستی میں رہ رہے ہیں؟ اور جس مذہب سے ہم جڑے ہیں آج ہمیں اس مذہب کی تاریخ نہیں معلوم. یہ انصاف جب دیکھا جاتا تھا تو میرے بھائیوں لوگ جوق در جوق اسلام کے طرف بڑھ جایا کرتے تھے اور کلمہ پڑھا کرتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا کرتے تھے، اسلام کے دامن میں اپنا سر چھپایا کرتے تھے اور آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں عدل یہاں ملے گا، ہمیں انصاف یہاں ملے گا. ایک انصاف یہ ہے، دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات ہوئی، ہو گئی، ارے معاملہ ختم تھا. لیکن اس کو ہوا دیکھو کیسے دی گئی. حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں.
سپریم کورٹ میں جب یہ عرضی دی گئی کہ 26 آیتیں قرآن سے نکالی جائیں، یہ کس نے دی ہے؟ میں آپ سے نام نہیں پوچھ رہا ہوں، زور سے مت بتائیے گا، میں دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوں، میری تقریر کی قیمت کروڑوں اربوں خربوں روپے ہے، دو کوڑی کے لوگوں کا نام لے کر میں ان کی حیثیت کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ بھائی قرآن و حدیث کی کوئی قیمت ہے کیا؟ کروڑوں اربوں خربوں روپے میں بھی کوئی قرآن و حدیث کو خرید سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لیں، دینے دیجئے 26 آیتیں نکالو، 24 نکالو۔ وہ جو چاہ رہا تھا ہم نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ، وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہیں گے تو مسلمان آگ بگولا ہوگا، آگ بگولا ہوگا تو ہم حکومت کی نظر میں اتنے پیارے بن جائیں گے، اور مسلمانوں کی نظر میں تو ویسی دشمن ہے ہی۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہ اس کو ہو گیا۔ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ 26 آیتیں، ارے 26 تو چھوڑو، ایک آیت بھی نہیں نکال سکتی، اور ایک آیت تو چھوڑو، ایک آیت کا نقطہ بھی نہیں نکال سکتی۔ سپریم کورٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب، کسی بھی دھارمک کتاب کو گھٹا سکے یا بڑھا سکے، ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر امبیڈکر قانون بنانے کے باوجود جن کا بنایا ہوا قانون سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ منس مرتی سے وہ چیزیں نہیں نکلوا سکے جو آج بھی منس مرتی میں ہندو دھرم کی ناک کٹاتی ہیں۔ مثلا برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، اور اب برہمن کسی ہریجن کی لڑکی کو، شودر کی لڑکی کو دیکھ لے اور پسند آ جائے تو ہریجن کو چاہیے کہ وہ لڑکی لا کر برہمن کو دے دے، اور شودر کو اگر کوئی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے اور دیکھ لے تو برہمن کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے، تو نے برہمن کی لڑکی کیسے دیکھی؟ یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے باقاعدہ منس مرتی میں، لیکن آج تک کورٹ اس کو نہیں ہٹا سکی، کیونکہ کورٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی بھی دھارمک کتاب کو ہٹائے یا گھٹائے یا بڑھائے۔ یہ کیس خارج ہو جاتا، اپنے آپ خارج ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کے نام کو اچھالا، اتنا اچھالا کہ ہم نے اس کو اچھال کے ہیرو بنا دیا۔ ہیرو، کوئی اوقات نہیں تھی اس کی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ تو قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا تھا، تیری اولاد نے تجھے نکال دیا، تیری بیوی تک نے تجھے نکال دیا، تیرے رشتہ داروں نے بھی تجھے نکال دیا۔ یہ اللہ کی وہ مار ہے جو اوپر سے تیری اوپر پڑی ہے، اور انشاءاللہ، کہو زور سے انشاءاللہ، ایک دن تو اسی طریقے سے دنیا سے بھی نکلے گا، اور جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قرآن پر حرف رہ کیا گیا؟ قرآن پر اعتراض رہ کیا گیا؟ اور سنو، اس کمینے انسان نے قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا، اس نے 3 خلیفہ کا نام لیا۔ اس نے کیا کہا کہ ابو بکر نے، عمر نے اور حضرت عثمان نے، ان تینوں نے وہ 26 آیتیں اس میں داخل کر دی جو اللہ نے اتاری نہیں تھی، ان لوگوں نے اس میں گھسا دی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہے بہروپیے، اب ہے سرکار کے ہڈیوں پہ پلنے والے دیشی کتے، یہ جملے بولے جا سکتے ہیں، میرے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا، میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں۔ اب ہے دیشی کتے، 3 صحابیوں نے جب اس کو داخل کر دیا تھا تو 4تھے خلیفہ حضرت علی تھے کہ نہیں؟ تو ہی تو ان کو سب سے بڑا مانتا ہے، تو جب علی کی حکومت آئی تو علی نے ان 26 آیتوں کو کیوں نہیں نکالا؟ اگر مسلمان مجرم ہوئے تو تیری نظر میں تو علی بھی مجرم ہوئے، جب وہ خلیفہ بنے، پاور ان کے پاس آ گیا، طاقت ان کے پاس آ گئی، تو ان کو نکالنا چاہیے تھی نا، تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ اس کا مطلب جن آیتوں کو علی نے خلیفہ بننے کے بعد نہیں نکالا تو ان آیتوں کو تو نکالے گا، تیرا مولا علی نہیں نکال سکا، تو یہ پیشاب کر کے اور لیٹرین کر کے جو دھونے کی تمیز نہیں جانتے یہ نکالیں گے، یہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالیں گے۔ تو بھونکتا رہے کتوں کی طرح، کچھ نہیں ہونا۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کو سرکار کی طرف سے ڈالی گئی ہڈیوں پہ پلنے والے کتوں نے نہیں نازل کیا، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سن لو،
اگر یہ غلطی کسی نے کی، قرآن کریم کی 26 آیتیں تو چھوڑو، 26 لفظ بھی نہیں نکال سکتے، اور 26 لفظ تو چھوڑو، ایک لفظ بھی، اور لفظ تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی اور ہٹانے کی کوشش کی، رب کعبہ کی قسم اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اس ملک کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت۔ یہ اگر نہیں یقین آتا ہے تو آزما کر دیکھ لو، ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدل سکتے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جہاں میں نے یہ تقریر کر رہا تھا وہ دستار بندی ہو رہی تھی بچوں کے سر پر، میں نے کہا میں نے مان لیا، 26 آیتیں نکال دی گئیں، چلو میں نے مان لیا، پوری دنیا کی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، چلو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، وید لاؤ، رامائن لاؤ، گیتا لاؤ، بائبل لاؤ، انجیل لاؤ، تورات لاؤ، زبور لاؤ، سب لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں قرآن، چلو اگر ہے ہمت تو میں چیلنج دیتا ہوں، آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیز کے، ہے ہمت تو آؤ، آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں، ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں، اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں، اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے، تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ، ہم بھی جلاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے، جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، بات ختم، جو بچ جائے، جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے، سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے، اسلام ہے، وہی سچا دھرم ہے، آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو، ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے، نہ تمہارے بڑے، نہ اس کو سفید کپڑے پہننے والے کریں گے، نہ بھگوا دھاری، اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا، ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی، نہ چلے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، اگر یقین نہ آئے تو آؤ، مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے، تم وید اور رامائن اور گیتا لے کے آؤ، عیسائی انجیل لے کے آئیں، یہودی تورات لے کے آئیں، بدھ لوگ بدھزم لے کر آئیں، سکھ لوگ گرو گرنتھ لے کر آئیں، آؤ اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں، اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں، پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں، سب کتابیں جل گئیں، اب پوچھو کہ کون سی کتاب باقی ہے، کون سی کتاب بچے گی، جو بچ جائے وہی اسلام، وہی سچا دھرم ہے، آؤ مان لیں، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، آؤ تو، نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا، کیسا آدمی ہے، کیسا مولوی ہے، کتابیں جلانے کی بات کر رہا، ارے آؤ مٹاؤ، دفن کرو، جلاؤ، پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے، تورات جل جائے گی، کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، انجیل جل جائے گی، دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی، وید اور رامائن و پران جل جائیں گے، کوئی ان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے، گرو گرنتھ جل جائے گی، کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے، ساری کتابیں جل جائیں گی لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے، کیا یہ بھی مٹ گیا ہے؟ ہمارا 9 سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا، اور من الجنت والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا، وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی، وہ کتاب تو جل گئی جو ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کتاب کو کیسے جلاؤ گے جو ہم 9 اور 10 سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے؟ یہ کتاب بچی ہوئی ہے، یہ قرآن بچا ہوا ہے، لوگوں یہی اصلی مذہب ہے، یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے، مٹانے سے نہ مٹے، دفنانے سے دفن نہ ہو، جو امر ہو، جو کبھی مر نہیں سکتی، مٹ نہیں سکتی، وہی تو سچی ہوتی ہے، وہی تو سچا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتاب ہے، اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے؟ اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں، مٹ گئے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی، بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، تم کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے، بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے، وہ کہتے تھے
بھائیوں، اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے۔ یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں یہ ابھی تک بند تھا، جس دن عمر اسلام لائے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد لگا۔ جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر آج تم اسلام لائے ہو، میں نے پرسوں ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے طاقتور بنا دے۔ اللہ اسلام کمزور ہے ہمیں عمر دے دے، میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا۔ اللہ نے آج میری دعا سن لی ہے۔ بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے عمر؟ آج میں بہت خوش ہوں، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو، کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے؟ کہاں؟ بولو کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا اسی زید ابن ارقم کے گھر میں پڑھتا ہوں، چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 39 لوگ ہیں، 39، میں لے کے 40۔ حضرت عمر نے کہا اور آج میں اسلام لایا ہوں کتنے ہو گئے؟ کہا 41۔ کہا اچھا میری تمنا یہ ہے کہ آج خانہ کعبہ میں چلیے اور نماز پڑھیے، دیکھیں کون روکتا ہے۔ گھر سے نکالیے یہ چوری چوری چھپ چھپ کے جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نکلیے یہاں سے۔ اے اللہ کے رسول 39 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، 40 ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور عمر تم کیا کرو گے؟ اب تو نماز تم کو بھی پڑھنا ہے، اسلام لا چکے ہو، پھر یہ کیوں کہہ رہے 39 نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، تم کیا کرو گے؟ کہا میں تلوار لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ کیوں؟ کہ دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے جو آج آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکے۔ یہ پہلی تمنا تھی حضرت عمر فاروق کی۔ کہاں ہیں ہم؟ جلسہ ہو رہا ہے، اماں ڈر رہی بیٹا نہ جا۔ کیوں؟ مولوی جرجیز کو لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے 2 بجے تک بولے گا تو اکیلا آئے گا۔ یہ اماں ہے آج کی، یہ ماں ہے آج کی، جلسے میں بھی جانے سے کہ 2 بجے تو اکیلا آئے گا، یہ آج کی ماں۔ اور حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ 39 لوگ نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے اور میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں کون روکے، جو آئے گا گردن اس کی تڑپتی ہوئی ملے گی، لرزتی ہوئی ملے گی، بدن سے جدا ملے گی۔ یہ کوئی مٹا سکا قرآن کو؟ مٹانے گئے تھے خود ہی مان لے آئے، خود ہی لائے۔ میرے بھائیوں یہ انصاف، انسانیت کا ایسا درس دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ واقعہ دوسری طرف آ گیا، انسانیت کا ایسا درس کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی مٹا دیا۔ 50 مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے، 50 مولویوں سے کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے امیر گھر کی تھی، فاطمہ مخزومیہ۔ کیا تھا یہ؟ لوگوں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے، ہاتھ مت کاٹو۔ لوگ کیا کہیں گے امیروں کے ساتھ ایسا ہو گیا؟ بڑے عزت دار گھرانے کی، قبیلے مخزوم بہت عزت دار گھرانہ، ناک کٹ جائے گی پورے قبیلے کی۔ لوگوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے، ہو سکتا ہے قریبی کے مولانا جرجیز کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا نا، قریبی لوگوں کو، ڈائریکٹ پروگرام نہیں دے رہے ہیں تو ان کے تھرو لے لیں، یہ قریبی ہیں، تو اسامہ ابن زید کو بھیجا۔ اللہ کے رسول کے منہ لگے ہوئے ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا؟ کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی، اللہ سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو؟ جی، اس کو چھوڑ دوں؟ ہاں۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ،
کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لیے سفارش لے کے آئے ہو؟ وہ حد جو اللہ نے نافذ کی ہے میں اس کو توڑ دوں؟ اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، نہیں مانتا ہوں، اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا، امیر لڑکی تھی، امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا۔ جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا کافروں نے، تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو، فرمایا تم میرا مذاق اڑاتے ہو، امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ انصاف تھا، اپنا اور پرایا نہیں، میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو۔ جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائے۔ بیڑیاں ڈال دی گئی، ٹائٹ کر دی گئی، سب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں، لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں۔ عباس بوڑھے آدمی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے، لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے، پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں۔ ابھی تو ٹائٹ تھی، سارے قیدیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی۔ اٹھایا صحابہ کو، اٹھو، سب اٹھے، کیا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مڈر ہو جائے یہ دوسری بات ہے۔ تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں، یہ بے انصافی ہے۔ تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے، اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے۔ کیوں کی تم نے انصاف کا مڈر کیوں کیا؟ پھر آپ نے حکم دیا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ سَارًا، جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب سب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو۔ یہی انصاف ہے۔ میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے، اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے۔ ایک پارٹی ایسی ہے انڈیا میں، بہت سی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی ایسی ہے کہ اس کی گنگا میں اگر ڈبکی لگا سارے پاپ مٹ جاتے ہیں تمہارے، اور دوسری گنگا میں اگر آپ نے ڈبکی لگائی تو دوسروں کے پاپ چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہے ہماری قوم کا ایک لیڈر ایسا ہے جس کے اوپر مرغی چوری تک کا کیس لگا ہوا ہے، انڈے کی چوری، جبکہ وہ یو پی گورنمنٹ کا کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکا ہے، اس کے اوپر انڈے کی چوری، کتاب چوری کا کیس لگایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک کینڈیڈیٹ اتنا ہے جو اتنا خطرناک بولتا ہے، سب کچھ بولتا ہے اور ہماری قوم کا رہبر ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ ہماری عقلوں کا تقاضا ہے، ہم اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں۔ نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات مت کرنا کہ مولانا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تم اپنی کھوپڑیاں دوڑاؤ، تمہارا کام ہے کھوپڑیاں دوڑانا،
میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک آج تک جیل کی سلاخوں میں ہے اور دوسرا بیچارے کو پکڑنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ صورت ہے, یہ حال ہے. ڈبکی لگا لو. لیکن یہاں یہ حال ہے, سب کچھ میرے ہاتھ میں, پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ان کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو. انصاف سب کے ساتھ. آؤ تو میں ایک اور رخ دکھلاتا ہوں, آؤ تو میں ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں. قرآن کریم کی 4تھی آیت لے کر چلیے. بہت پیاری آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیے اسلام انسانیت کا کیسا درس دے رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. یعنی مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو, کافروں کے اور مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا, وہ اللہ کو گالی دیں گے. تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو, تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا, دشمنی میں وہ گالی دیں گے, بغیر علم اور جہالت کی بنیاد پر گالی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے. کافروں کے بڑے بوڑھوں کو بھی, بزرگوں کو بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں رام چندر جی, کرشن جی, دوسروں کے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو, ان کی عزت کرو, احترام کرو. پوری بنی آدم, پوری انسانیت قابل احترام ہے, ان کا احترام کرو. کتنی اچھی تعلیم ہے. آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے, کوئی محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ثابت کر رہا ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے, اور گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے. دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں, ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں. ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا, کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا, یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا, حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو لے کے جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے. سنیے, دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھیے کیا. حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ. اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا. لکھ لو, کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا. لکھو, کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا, اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا. یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے. پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا, ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا. لہذا ان سمجھوتوں پر دستخط ہو جاتے ہیں کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانہ نجات مل گیا ہے. مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجا گھروں کو توڑیں گے, نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے, نہ تمہاری جان لیں گے, نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے. اسی دوران اذان کی آواز آنے لگتی ہے, ایک صحابی اذان دینے لگتے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی
المقدس ملے گا. حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے, مجھے تو ابھی نماز پڑھنا ہے. عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. اوفو, منظر دیکھو, ستا ہو چکا ہے. عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. امیر المومنین, آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ہمارے گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے, آئیے اور اس گرجا میں نماز پڑھ لیجئے. آئیے ہم اس گرجا کو دھو دیتے ہیں. انہوں نے دھو دیا اور چٹائیاں بچھا دی. فرمایا امیر المومنین آئیے اور نماز پڑھ لیجئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. حضرت عمر نے کہا شکریہ آپ کا. حضرت عمر نے وضو بنایا, صحابہ نے وضو بنایا, چٹائیوں پر صحابہ کھڑے ہو گئے, قبلے کی طرف چہرہ کر لیا. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا اقامت کہو. انہوں نے اقامت کہہ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اقامت ہو چکی. حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا چاہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر نیت ماننا چاہتے ہیں کہ کچھ خیال آیا ذہن میں. ایسے دیکھا, کہنے لگے کہ چٹائی اٹھاؤ. انہوں نے بھی اپنا مسلح اٹھایا, صحابہ سے کہا چٹائی اٹھاؤ, اور گرجا کے باہر نکل کر بیابان کھیت میں چٹائی بچھاؤ. کھیت میں چٹائی بچھائی گئی. حضرت عمر نے وہی مسلح بچھا کر نماز پڑھا دی. گرجا میں نماز نہیں پڑھی. بعد میں عیسائی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں خوشی تھی کہ آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے, لیکن کیا بات ہے آپ ہمارے گرجا میں چٹائیاں بھی بچھ چکی تھی, نماز کے لیے بھی کھڑے ہو چکے تھے, پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں اگر آپ نماز پڑھنے لگے, کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نہیں, تمہارا گرجا پاک تھا, تم نے اس کو دھو دیا تھا, تم نے چٹائیاں بچھا دی تھی, تمہارا شکریہ, پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر, آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی اور کل تیرا انتقال ہو گیا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجا پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لے, یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی, وہ پہلے مسجد تھی. میں اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسلمان مسجد تصور کر کے تمہارے گرجا کو گرا نہ دے, اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجا میں نماز نہیں پڑھی. یہ تھا دوسروں کے گرجا اور دوسروں کے عبادت خانوں کا احترام. اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کی گرجا کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں. میرے بھائیوں, ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے. 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو. پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سب کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم, جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم, بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے. کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے, لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ سمجھیں. یہ حالات تھے ہمارے, یہ ذمہ داری تھی ہماری. اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے, چلو بیت المقدس میں چلنا ہے, چل دیے. حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا, بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا. کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے. یہ طے ہو گیا تھا, تھوڑی دور تم چلو گے, تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے, تھوڑی دور ہم چلیں گے, تم بیٹھو گے. یہ ہوا, کبھی غلام بیٹھتا, کبھی عمر بیٹھتے, کبھی غلام بیٹھتا, کبھی عمر بیٹھتے, اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس جب آیا, سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے 4 ویلر, وہ اتنی دور کا تقریباً 300-400 میٹر کا فاصلہ, 300 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا. تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی, اونٹ کی لگام پکڑنے کی, اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر. غلام کہنے لگا
امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی، باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے، لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا، امیر المومنین سارے اسلامی شہروں کا امیر اور اونٹ کی لگام پکڑے اور غلام بیٹھا ہوا ہے، نہیں نہیں ہم یہ بے عزتی نہیں ہونے دیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، اب تھوڑی دور رہ گیا میں پیدل لے کے چلتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا واہ، انصاف کا مرڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، تم بیٹھو اونٹ پر، تمہاری باری آئی بیٹھنے کی۔ کہا غلام نے امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، آپ بیٹھیے، میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ نہیں تم دے رہے ہو، میں ہوں، بیٹھو تم۔ اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بات، بیٹھو تمہاری باری آئی بیٹھو، میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری، چلو بیٹھو۔ غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی، لگام، اور چلنے لگے۔ یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر، خون خرابہ بند ہو جائے۔ غیروں نے پڑھا اسلام سمجھ گئے۔ دیکھ رہا ہوں اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے، الہ آباد میں ایک عورت نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دیا ہے، ایک عورت نے، کہ 5:30 بجے کے قریب اذان ہوتی ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہماری نیند کھل جاتی ہے، پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے، پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور پھر میں ٹینشن میں رہتی ہوں۔ قانون اپنی جگہ پر ہے، 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بند رہنے کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، قانون میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں دے رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، قانون اپنا کام کر رہا ہے، مجھے کسی اس پر آبجیکشن نہیں لگانا ہے، لیکن صرف بتانا اتنا ہے کہ دیکھیے وہ ایک ہندو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ 5:30 بجے کے قریب اذان کی آواز آتی ہے اور میری نیند کھل جاتی ہے۔ ایک ہندو عورت اذان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور مسلمان اذان کی آواز سن کر گھوڑے کا بیچ کے سوتا ہے، لگتا ہے جیسے مچھلیاں بیچ کے آیا ہوا ہے۔ تم سے اچھی وہ ہندو عورتیں ہیں جن کی اذان کی آواز سن کے کم سے کم آنکھ تو کھل جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی الگ بات ہے، لیکن آنکھ تو کھل جاتی ہے کم سے کم، یہاں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی ہماری، آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ اس عورت پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تمہاری اذان کی آواز سن کر ہم تو اڑ سکتے ہیں لیکن تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہاری آنکھ تک نہیں کھلتی۔ یہ بیچارے نکلیں گے جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے، وہ جلوس نکال لیں، اس کو سزا دو، قرآن کی آیتیں نکلواتا ہے، اس کو مارو۔ ان کا محبت دیکھو، جو اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں نہ جا سکے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی دو، پھانسی دو، اور جو فجر میں سوتا رہے اس کو کیا کرو، گلے لگاؤ، اس کو گلے لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک شخص کی فجر کی نماز کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، بس حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیر سے آیا، امیر المومنین نے جب سلام پھیرا تو اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، اس نے پوری کر دی، 1 رکعت چھوٹی تھی فجر کی، پوری کی۔ حضرت عمر نے CID سے کہا اپنی خفیہ پولیس سے، جس کی 1 رکعت چھوٹ گئی اس کا نام نوٹ کرو تو ڈائری پہ۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہ ہاں۔ کہا نہیں وہ روز آتا ہے، آج پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی۔ کہ اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اندر منافقت تو نہیں آ گئی ہے، اگر منافقت آئی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، آج دیر سے آیا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مرتد کو سزا دیتا ہوں، داہنا ہاتھ کاٹتا ہوں بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹتا ہوں تو دایاں پیر، میں اس کا وہی سزا دوں گا اگر اس نے 3 دن مسجد میں دیر سے آیا۔ سوچئے پیشاب و پائخانے میں گیا تھا، اذان کا جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت حالات یہ دیکھیے، بیچارہ آیا پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی، چلا اور نماز پڑھنے 1 رکعت نکل گئی، بعد میں آیا تو جماعت میں شریک ہو گیا، حضرت عمر نے سلام پھیرا تو وہ 1 رکعت پوری کر لیا، 1 رکعت مل گئی تھی، صرف 1 رکعت چھوٹی تھی تو حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کرو، اور 3 دن دیر سے آئے گا تو میں اس کو مرتد والی سزا دوں گا، اور جو پورے ہفتے نماز نہ پڑھے وہ
فجر کی نماز جو پورے مہینے نہ پڑھے، جمعے کی نماز ہی تو ہم ہفتے ہفتے پڑھتے ہیں بس، لیکن فجر کی نماز تو ہمیں لگتا ہے مہینوں سے نہیں پڑھی ہوگی. جمعے کے دن بھی تو ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پاتے مسجد کے اندر. فجر کی حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کر لو. غور کرو میرے بھائیوں، غور کیجئے ہم کیسے لگ رہے ہیں. ایک وقت، ایک زندگی میں ایک ٹائم دیر سے آیا تو نام لکھ لیا گیا، اور ہم مسلمان ہیں. جب حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور اپنی لگام اونٹنی کی پکڑ لی اور لے کے چل دیے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے اور پھر وہیں آ گئے. اونٹنی کی لگام پکڑ کے جیسے ہی چلنے لگے اور چلتے 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 پھر بیت المقدس پہ آ گئے تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے. یہود و نصارہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے، وہی عمر ہے جس نے اتنی جلدی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا، جھنڈا اسلام کا لہرا دیا، بیت المقدس تک آ گیا. لیکن ان کا غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے، وہ اتر کے آتا ہے بیت المقدس کے قریب، لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہی امیر المومنین ہے. اس نے کہا مجھ سے مصافحہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی، ہم آپ کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، آپ امیر المومنین ہیں اس لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے. ان کا غلام کہتا ہے نہیں نہیں، امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی کو بٹھا رہا ہے، اونٹنی کی لگام پکڑ کے اونٹ کو بٹھا رہا ہے اور اونٹنی کو صاف کر رہا ہے، اس کو سہلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے. لوگوں میں تو اس کا غلام ہوں، خادم ہوں. امیر المومنین تو یہ ہے ہماری اونٹنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پکڑنے کی باری آ گئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری آپ لے لو، آپ کی باری میں. انہوں نے منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے میری قسمت میں لگام پکڑنا ہی لکھا ہے تو میں اونٹنی پر کیوں بیٹھوں؟ تو انہوں نے لگام پکڑنا ہی بہتر سمجھا ہے، انہوں نے اپنا حق مجھے نہیں دیا. یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو چیخ پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انسانیت کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ اپنی باری اپنے غلام کو نہیں دے رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. میری باری جب لگام پکڑنے کی آئی ہے تو میں لگام پکڑ کے ہی چلوں گا، اونٹنی پر نہیں بیٹھوں گا. اونٹنی کی لگام پکڑ کے مسجد کے دروازے تک جانے میں بے عزتی نہیں ہے، اور ہے تو بنی رہے. اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں اگر بے عزتی ہو رہی ہے تو ہونے دو. عزت کا مالک و ذلت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس امیر المومنین کی سادگی کا حال ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، جس میں آپ کا چائنا بھی تھا، آذربائیجان بھی تھا، عراق بھی تھا، ایران بھی تھا، مصر بھی تھا، فلسطین بھی تھا، سیریا ملک شام بھی تھا، مصر بھی تھا. اس میں یہ سارے ممالک آیا کرتے تھے. اتنے ملکوں، اردن بھی تھا، الجزائر بھی تھا، اتنے ملکوں پر بیک وقت حکومت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اتنے ملکوں پر خلافت کرنے والی شخصیت کا حال یہ کہ وہ اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور یہ درس دے رہا ہے امیر ضرور ہوں لیکن امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اپنے غلام پر رحم کرو، غلام بھی انسان ہوتا ہے، اس کو انسانیت سے مت نکالو. اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو، اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو. میرے پیارے ساتھیوں، اس انسانیت کے سبق کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا. اگر ان سے ان کی ضرورت اور طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا. مثلا 50-100 کلو کا کوئی سامان تم ان سے اٹھوا رہے ہو اپنے غلام سے اور وہ بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہو، بھی اس کی مدد کرنا، اس میں اس کا سہارا بن جانا. یہ مالکوں کو حکم دیا جا رہا اپنے غلام پر رحم کرنا.
انسانیت کا اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا؟ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اس ذات نے دیا جس کی تعلیم کا یہ اثر ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم دنیا والوں پر، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین پہ صرف انسان ہی نہیں ہوتے ہیں، زمین پر جانور بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرے دو اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے تو ان کو پکڑ کے لائے۔ حضرت عثمان نے کہا اونٹ تیزی سے بھاگ رہے، تم ادھر آؤ ٹھنڈا پانی پیو، گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہو، یہ اونٹ میرے غلام پکڑ کے لے آئیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا عثمان یہ اونٹ اگر غائب ہو گئے تو قیامت کے دن تم جواب نہیں دو گے، میں جواب دوں گا۔ پھر اونٹ کو پکڑ کے لائے اور بیت المال میں جمع کیا۔ پوچھا بیت المال کے ذمہ داروں سے اونٹ کیوں بھاگے، اونٹ کو کیا تکلیف ہے، کھانا پانی برابر نہیں دیتے تھے؟ تو جواب ملا کھانا پانی برابر دیتا ہوں لیکن اونٹ تو جانور ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو آزادی چاہتے ہیں، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، آؤ امیر المومنین میں دکھاؤں یہ اونٹ کیوں بھاگے ہیں۔ انہوں نے ان کی دم پکڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گئے ہیں، ان دونوں اونٹ کی لیٹرین کے راستے سے خون نکل رہا ہے، زخم ہے، اور جب اونٹ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے کہا ان زخموں کی وجہ سے یہ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ آج ان دونوں اونٹوں کے زخم کا مجھے پتہ نہیں چلا، کل قیامت کے دن تم مجھ سے حساب و کتاب نہ لینا۔ پھر جنگل میں گئے، جڑی بوٹی توڑ کے لائے، اس کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داروں نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو، غلام نے کہا ہمیں دے دو، میں اونٹ کے لیٹرین کے راستے میں لگا دوں گا۔ حضرت عمر کہتے نہیں یہ کام تم نہیں کرو گے، یہ میرا کام ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، ان اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ اونٹ میرے دور خلافت میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے اونٹ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس اونٹ کی زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں، جڑی بوٹی لگا رہے ہو، کہہ رہے ہیں جو کام میرے کرنے کا وہ میں کر رہا ہوں، شفا دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ان اونٹوں کے بھاگنے کا سبب یہ تھا جو بھاگ گئے لیکن مجھے معلوم نہ تھا، اللہ قیامت کے دن مؤاخذہ مت کرنا، اللہ قیامت کے دن اس پر سوال و جواب مت کرنا۔ یہ اونٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا جب معاملہ یہ تھا تو انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کتنا رہا ہوگا، کتنا رہا ہوگا۔ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے بھیک مانگتا ہے تو، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین میں مجوسی ہوں، گزر بسر چلانا ہے، کھانے پینے میں کمی ہے، اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جزیہ بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے بھیک مانگے بغیر کام نہیں چلتا، میرے پاس اتنا کھانے پینے کو نہیں ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور بیت المال میں لے آئے، اس کو کچھ نقد دیا اور بیت المال کے کیشیئر سے کہا اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ مجوسی ہے تو کیا ہوا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کی مدد کی جائے۔ مدد کی، انسانیت اس کو کہتے ہیں، یہ بھی انسانیت۔ ایک بار کہیں سے وفد آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا رات کا وقت ہے وہیں رک جاؤ جہاں ہو، صبح آنا۔ لوگ مدینے کے بیابان جنگل میں رک گئے، حضرت عمر نے گھوڑا اٹھایا اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ آرام سے ہے یا نہیں جنگل میں۔ تو جب جنگل کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا غیر مسلم تھی وہ عورت، یہودی تھی، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوگا رو رہا ہے۔ کہا چلو اس کو دودھ پلاؤ اپنا، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان لوگوں کی خیر خبر لے کر آئے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بستر اس طرح سب موجود ہے،
کھانا پینا ان کا انتظام کیا حضرت عمر نے اور واپس آئے. جب جنگل سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی بیٹھی ہوئی اور اس کا بچہ رو رہا ہے. کہا تم بڑی نردئی ماں ہو, بڑی ظالم ماں ہو, کیسی عورت ہو, اپنے بچے کو چپ نہیں کراتی ہو, دودھ نہیں پلاتی ہو, بچہ رو رہا ہے. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا کیوں رکھے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا عمر فاروق نے یہ قانون بنا دیا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا بیت المال سے, جب ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تب اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. اس بچے کا جو کچھ مجھے وظیفہ ملتا میں کھاتی ہوں وہ دودھ بن جاتا ہے اور دودھ بن کے بچہ پی لیتا ہے, تو میرے حصے کا وظیفہ مجھے ملتا ہے تو بچے کا نہیں ملتا ہے. جو حصہ مجھے مل رہا بیت المال سے تو اس میں اپنے بچے کو کیسے پال سکتی ہوں؟ وہ بچہ میرے حصے کا دودھ تو بچہ ہی پی جاتا ہے, اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ عمر فاروق سے یہ کہہ سکوں کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے عمر, تو کتنا بڑا ظالم بن گیا ہے, کتنے بچوں کو تو بھوکا مارنا چاہتا ہے. پھر فوراً بیت المال گئے اور حکم دیا آج کے بعد یہ حکم نافذ کر دو کہ جو بچہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بیت المال سے اس بچے کو اسی دن وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا. غیر مسلم عورتوں کے بچوں کے لیے قانون بدل دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. یہ انسانیت کا ایسا درس ہے, دنیا کی ساری مذہبی قومیں اور دنیا کے سارے دھرم اس سے خالی نظر آتے ہیں. یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اگر کوئی دھرم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے, وہ اسلام ہے, وہ اسلام ہے. پڑھیں میڈیا والے, پڑھیں انڈیا ٹی وی کے اور زی ہندوستان کے اینکر, اسلام کی اسٹڈی کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں, اسلام کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے. اتنے بے شرم ہیں, دیکھا نہیں کیسے کیسے جملے بول رہے تھے جب کورونا مرکز نظام الدین کے بارے, کورونا بم, کورونا فیکٹری, کورونا جہاد. اصل سچے سب سے بڑے آتنکوادی کوئی ہیں, ہندو اور مسلمان کو لڑانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ گودی میڈیا کی ٹیم ہے. سب سے بڑے آتنکوادی یہ, میں کہہ رہا ہوں آتنکوادی جاؤ جو کرنا ہو کر لو, سب سے بڑے آتنکوادی تم ہو. ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والے تم ہو. تم کورونا بم اس کو بھی کہہ رہے تھے کہاں چھپا ہے مولانا صاحب. مارا ہائی کورٹ نے میڈیا کو تماچا, کتنا کرا تماچا مارا ہے میڈیا کو. یہ افواہیں انہوں نے پھیلائی ہیں, پھیلائی نہیں ہے پھیلوائی گئی ہیں. وہی ہڈی جو ہضم نہیں ہوتی, وہی ہڈی جس کا چسکا بہت میٹھا ہے, اچھا لگ رہا ہے, وہی ڈالی ہوئی ہڈی ہے. اب سوچو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیسے بدنام کیا. وہ تبلیغی جماعت کے لوگ دیکھو فلاں نرس کے سامنے ننگے ہو گئے, تھوک رہے, یہ کر رہے. کتنی واہیات خبریں اڑائی ان لوگوں نے, کتنی واہیات خبریں اڑائی تھیں ان لوگوں نے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جب نام نہیں لیتے, اب ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. اب میرا معاملہ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے, تقریر کہیں کی, بھیڑ کہیں کی, نعرہ کہیں کا. ان کا حرامی پنا دیکھو, میرا جملہ بالکل صحیح ہے, برا مت مانیے گا. ان کا حرامی پنا دیکھو, 4 سال پرانی تقریر میری آج کی تقریر سے جوڑ کے دکھا رہا ہے. ان کا حرامی پنا دیکھو, قسم خدا کی ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنے اماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی رشوت مانگی ہوگی. نا 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 نا, انہوں نے ہڈی مانگی ہوگی, پہلے اتنا دو تو ہم باہر آئیں گے. اپنی اماں پر بھی رحم نہیں کھایا ہوگا انہوں نے. تقریر دکھائی دے رہا میری مالدہ کی, کلیا چک کی, اور بھیڑ دکھا رہا حیدرآباد کی. ارے میں آج تک اویسی کے ساتھ نہیں گیا ہوں, کسی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں, اویسی کے منچ پر نہیں بیٹھا ہوں, حیدرآباد میں میری تقریر نہیں ہوئی ہے NRCCA پر. تقریر یہاں کی دکھا رہا, بھیڑ وہاں کی دکھا رہا. نعرے تکبیر, میری تقریروں میں کبھی نعرے تکبیر لگائی, یہ NRCCA والے لگائی, اور اس کو جوڑ کے دکھا رہا ہے. صرف دکھا کیوں رہا معلوم ہے,
بنگال میں ایک ماحول بنانے کے لیے کہ دیکھو اگر ممتا کے فیور میں مولانا بول رہا ہے تو ہندو بھی ایک ہو جائیں، صرف یہ دکھانے کے لیے۔ چناؤ بی جے پی تھوڑی لڑ رہی ہے، چناؤ تو وہاں زی ہندوستان کی اینکر لڑ رہی ہے، چناؤ بی جے پی نہیں لڑ رہی ہے، چناؤ میڈیا لڑ رہی ہے۔ وہاں میڈیا کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بے بس عورت سے، ایک عورت کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سورما اور چودھری، ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے چلے آئے، سی بی آئی، ای ڈی، الیکشن کمیشن، گرہ منتری، پردھان منتری، اور جو فوج آ رہی ہے وہ سب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا۔ اس کے باوجود اگر جیت گئی تو سمجھ لو کہ بڑے بڑے پہلوان ہار گئے، اور اگر ہار بھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی مولانا جرجیز کو اکیلے مل کے ماریں گے تو بھیا مولانا جرجیز تو ویسے ہی ہار جائے گا، ویسے ہی مارا جائے گا۔ تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ تم نے اتنے لوگوں کو زمین پہ اتار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہار چکے ہو، تم ہار چکے ہو، تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے ہو، اس الیکشن میں ہار گئے ہو۔ 10 آدمی مل کر کسی ایک کو مارے ہو کہ کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ۔ اتنا بڑا مقابلہ تو چائے والا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ 10 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کر لے گا؟ اکیلے کر دو اور لڑوا لو، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، آپ نے اس مقابلے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہار گئے ہو، جیت بھی جاؤ گے تو بھی ہار گئے۔ کیوں ہار گئے؟ کیونکہ بے بس اور مجبور کر دیا تم نے۔ اور آگے سنیے میرے بھائیوں، بات آگے بڑھ گئی، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی دھرم اور مذہب ہے اور انسانیت کا سبق دیتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی پتھر پڑا تو اس کو ہٹا دو۔ یہ مت دیکھو ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان، کوئی بھی گزر کے گر سکتا ہے، اس لیے اس کو ہٹا دو۔ یہ اسلام درس دے رہا ہے، اسلام درس دے رہا ہے۔ ایک جنازہ آ رہا ہے یہودیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو یہودی تھا، اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی کا جنازہ تھا تو کیا ہوا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ ہم جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے، انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے، مرنے والا بھی تو انسان تھا۔ تو انسانیت کا درس دیا ہے اسلام نے۔ آؤ اور اس انسانیت کے سبق کو پھیلاؤ۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں، سب ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ دعا کر سکتے ہو اللہ ان کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، ان کو بھی سچے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر انسانیت کا درس دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو جو صبح سے شام تک چلا ہے، شام سے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو 2 بجے 2:15 بجے تک اس میں جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار اللہ جو بیمار ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو غیبت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تو ماہر ہے لینے میں۔